بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ صلوات عزیزان محترم، سورہ مبارکہ رعد میں ارشاد ہوا کہ اشیاء کی مادیت سطح پر ظاہر ہو جاتی ہے لیکن اس کی مدت حیات بہت مختصر ہوا کرتی ہے، لیکن امور کی معنویت اگرچہ کہ نظر نہیں آتی لیکن اس کا اثر اتنا دیر پا ہوتا ہے کہ وقت کی گرد اس کی افادیت کو کم کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ مادیت معنویت کے بغیر بے توقیر ہے۔ مادیت طاقت پر غرور کرتی ہے، معنویت ایمان پر بھروسہ کرتی ہے۔ لیکن اگر تم حواس خمسہ سے یہ چاہو کہ معنویت کو دیکھ لو تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ معنویت کا تعلق غائب سے ہے۔ غائب وہ دو تعریفیں غائب کی ہیں، ما غاب عن الابصار، وہ جو آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے۔ دوسری تعریف ما غاب عن الحواس، جو حواس خمسہ کی قید میں نہ آ سکے۔ یہی وجہ کہ اس نے اعلان کیا اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، لیکن ہم نے پروردگار عالم کی طرف سے ہادی آتا ہوا دیکھا۔ وعدہ ہدایت کا آیا ہادی تو سمجھ لو جب وہ ہدایت کہے تو مراد ہادی ہوتا ہے، جب وہ نبوت کہے تو مراد نبی ہوتا ہے، جب وہ قرآن کہے تو مراد شریک القرآن ہوتا ہے۔ ہے نا، یہ ہے معنویت۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیق کائنات کے آغاز سے آج تک تم کو ایسے نبی تو مل جائیں گے جن کے پاس کتاب نہیں، لیکن کوئی ایسی کتاب نہ ملے گی جس کے ساتھ صاحب کتاب نہ ہو۔ آدم ہے، کتاب نہیں، نوح ہے، کتاب نہیں۔ کیا مطلب؟ قدرت کو یہ تو گوارا ہے کہ نبی بغیر کتاب کے رہے،
یہ گوارا نہیں ہے کتاب بغیر صاحب کتاب کے رہے۔ اچھا تو اب اللہ کی یہ کتاب جس کا نام قرآن مجید ہے، یہ ناسخ ہے، توریت و زبور و انجیل منسوخ ہے۔ ہے تو اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا میں توریت پر عمل کروں، توریت کے مطابق زندگی گزاروں تو کیا میری نجات کے لیے کافی ہے؟ یہ نہیں۔ زبور پر نہیں، انجیل پر نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نہیں ہے؟ کہا آئی تو اللہ کی طرف سے تھی، توریت و زبور و انجیل اللہ کی طرف سے آئی تھی، منسوخ ہو گئی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ چلیے بات کو اس طرح کرتے ہیں، موسیٰ پر ایمان لائیں کافی ہے؟ عیسیٰ پر ایمان لاؤں کافی ہے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا اب جیسے وہ انبیاء تھے ایسے ہی ان کے معجزات بھی منسوخ ہو گئے۔ معجزات بھی تھے۔ اب پوچھ رہا ہوں، قرآن آخری رسول کا معجزہ تھا یا معجزہ ہے؟ معجزے کے لیے ضروری ہے کوئی معجز نما ہو۔ بھی موسیٰ ہے، عصائے موسیٰ ہے، موسیٰ چلے گئے، عصائے موسیٰ رہ گیا۔ اب معجزہ رہا کسی اور کے ہاتھ میں آ کر، کیا عصائے موسیٰ اژدہا بنا؟ نہیں بنا۔ کیا مطلب؟ معجزہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کوئی معجز نما ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے بتاؤ قرآن معجزہ تھا یا قرآن معجزہ ہے؟ اگر قرآن معجزہ ہے اور ہر معجزے کے لیے طے کیا کہ ایک معجز نما ہونا چاہیے، تو مجھ کو بتاؤ اس کائنات میں اب معجز نما کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو معنویت غائب۔ میں پھر متصل ہو رہا ہوں اپنی گفتگو سے۔ اب آج تو دیکھو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے تو شاید زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہو جاتے۔ بعض احباب کے خیالات اس طرح بھی ہوتے ہیں، جن میں ایک خیال خام یہ ہے کہ اگر ہم کو عربی آتی تو ہم اسلام زیادہ سمجھ لیتے۔ یاد رکھنا کسی پیغام حق کا کسی زبان سے تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی تم کو نہیں آتی عربی، ابو جہل کو تو آتی تھی نا، ابو لہب کو تو آتی تھی نا، کیا ہو گئے مسلمان؟ نہیں ہوئے نا مسلمان۔ اچھا سلمان تو فارس کے رہنے والے تھے۔ عزیزان محترم، یہ جو بولا جائے ظاہری زبان سے یہ مادیت ہوتی ہے، وہ اخلاص جو دل میں ہوتا ہے وہ معنویت ہوتی ہے۔ اب 5ویں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ارشاد سے۔ توجہ، ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من نور، اللہ نے نور محمد کو نور سے خلق فرمایا، وَإِقْتِرَاءَهُ
फी अज़मतिही व जलालतिही, और उसको अपनी अजमत व जलालत से इख्तिरा फरमाया। इख्तिरा नूर से, इख्तिरा का मतलब होता है जुदा होना, एहया होना, अख्ज़ होना, निकालना, पैदा करना नहीं होता। अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को इख्तिरा किया उस नूर से जो साहिब अजमत भी था और साहिब जलालत भी था। कौन सा नूर? हज़रत साहब से कुछ गुफ्तगू हो रही थी आते हुए। कौन सा नूर? कि जब वो नूर से अलग हुआ तो उस वक्त चूंकि कदीम ने बनाया था तो ये बनने वाला नूर भी कदीम ही नहीं, भूल गए कल की बात, कदीम ही नहीं, असलिल कदीम, असलिल कदीम, कदीम की जड़, कदीम की असल। इतना तो सबने लिखा। इस्माइल हक्की से शाह वलीउल्लाह तक और शाह वलीउल्लाह से अब्दुल अजीज उर्फी तक के मासूम कहते हैं, सरकार दो आलम फरमाते यफ्सिलु नूरुना मिन नूर रब्बिना का शुआइ शम्स मिन अश-शम्स। हमारा नूर अल्लाह के नूर से इस तरह जुदा हुआ जिस तरह शुआए आफताब आफताब से जुदा होती है। शुआए आफताब आफताब से जुदा होती है। बताना, क्या शुआए आफताब को आफताब खल्क करता है? आप यकीन करें, आगाज़े गुफ्तगू तो इस उन्वान पर हो गया था, लेकिन मैं भी बहुत डरते डरते आगे बढ़ता हूं, इसलिए ख्याल रहता है कई पैमाने छलकने ना पाए। अच्छा, तो अब बताना, हमारा नूर अल्लाह के नूर से इस तरह जुदा हुआ जैसे शुआए आफताब आफताब से जुदा होती है। अच्छा, तो शुआए आफताब की जगह पर है नूर मोहम्मद, आफताब की जगह पर है नूर परवरदिगार। ठीक है ना? तशबीह क्या है? जैसे शुआए आफताब ऐसे हमारा नूर, जैसे आफताब ऐसे नूर परवरदिगार। तब बताना, क्या शुआए आफताब आफताब से जुदा होती है? वही होती है शुआए आफताब जहां आफताब होता है। आफताब वही होता है जहां शुआए आफताब होती है। वही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु तो मेरे हलक से तो ये बात उतरती नहीं कि मेराज की रात सरकार दो आलम अल्लाह से मिलने गए थे। अल्लाह तो होता ही वहां है जहां मोहम्मद होता है। शुआए आफताब निकलती कहां से है? देखो, एक जुमले में एक बहुत बड़े मसले को हल कर रहा हूं। शुआए आफताब निकलती कहां से है? आफताब से। और जाती कहां है? यह है मोहम्मद की जिंदगी, यह है मोहम्मद की मौत, है ना? यफ्सिलु नूरुना मिन नूर रब्बिना का शुआइ शम्स मिन अश-शम्स। यही रोशनी, अब मेरा साथ देना, यही रोशनी नूर एक प्रिज्म में से गुजरी। यही डॉक्टर साहब पहुंच गए। प्रिज्म में से गुजरी, 7 रंगों में तकसीम हो गई। 7 रंगों में तकसीम हो गई। समझ रहे हो ना? जब नूरे मानवी मादी पैकर में आया, असल में तो एक था, 7 जातों में तकसीम हो गया। मोहम्मद
ना साथ में? नहीं। जो पहुंच गए परवरदिगार आलम जज़ाए खैर दे, जो नहीं पहुंचे उनको भी साथ लेके चलना है। देखो, लक़द आतैना का सबअ मिनल मसानी व कुरान अल अज़ीम, ऐ हबीब हमने तुझे कुरान दिया और दोहराए जाने वाले साथ दिए। अब सात को दोहरा लो, सात को दुगना कर लो तो कितने बनेंगे? नहीं, इस तरह भी नहीं। दुआए मशरूल में पढ़ते हो ना, 7 मरतबा आता है बेही 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 बेही। ये 7 कौन है? अभी नहीं समझे भाई? 4 मासूमीन के नामों को जमा कर लो, 7 नाम है जो कभी मोहम्मद की शक्ल में आए, कभी अली की शक्ल में आए, कभी अइम्मा मासूमीन की शक्ल में आए। ठीक है, अच्छा, तो ये नूर असलिल कदीम। अब जब परवरदिगार आलम ने इस नूर को बशरी पैकर में डाला, जब इस नूर को बशरी पैकर में ढाला, तो मेरा 7वां इमाम कहता है वो वक्त है जब परवरदिगार ने मेरे जद के नूर को खल्क फरमाया। अब तक क्या है? इख्तिरा। अब क्या है? खल्क। अब खल्क की मंजिल है, और जब खल्क की मंजिल आई तो अपने हबीब के पैकर पे नजर डाल के कहता है, अब्दी इज्जती व जलाली लौला का लेमा खलक़तुल अफ़लाक। अगर तेरा पैदा करना मकसूद ना होता तो इन आसमानों को हरगिज़ खल्क न करते। मोहम्मद वाले मोहम्मद अब देखो, बहुत जल्दी जल्दी गुजरना है, काफी वक्त सर्फ हो गया, और आज के बाद हमारे पास फकत 5 घंटे हैं, और जाहिर है कि 2 रोज में गुज़िश्ता कुछ तवालत भी आपको हुई, और ये भी चाहता हूँ वक्त पर बात खत्म हो जाए। तो क्या फरमाया? लौला का लेमा खलक़तुल अफ़लाक। आसमानों को क्यों पैदा किया? मोहम्मद तेरी वजह से तुझको पैदा करना था। तो आसमान नूरे मोहम्मद का सदका, जमीन नूरे मोहम्मद का सदका, ये कायनात नूरे मोहम्मद का सदका। मकसद इसका ज़ाते मोहम्मद। ठीक है, मकसद चूंकि ज़ाते मोहम्मद है, अगर ये ज़ात ना रहे तो आसमान को बाकी रहने का हक है, जमीन को कयाम का हक है, फिजा को बाकी रहने का हक है? नहीं। इसलिए जिसके लिए बनाया जब वही नहीं तो इसकी जरूरत नहीं। सरकार दो आलम एक मखसूस मौके पर निगाहों से ओझल हो गए। कुछ लोगों ने समझा शायद मोहम्मद गुजर गए। मैं पूछ रहा हूं, अगर मोहम्मद मर जाते तो फिर तो इस आसमान को तबाह हो जाना चाहिए था ना, आसमान को फना हो जाना चाहिए था ना। भाई एक मानवी था, एक मादी था, क्या इसीलिए हमने नूरे मोहम्मदी को इस बशरी पैकर में ढाला था ताकि 7 ऐसे नजर आ जाएं, हर दौर में मोहम्मद मानवी तौर पर भी बाकी रहे, मादी तौर पर भी बाकी रहे, और कायनात को सवात रहे। अच्छा, कुछ और वजाहत हो जाए। बनाया हबीब अब्दी खैरती व खल्की, ऐ मेरे बंदे तू मेरी मखलूक, ऐसी मखलूक कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मौजू। परवरदिगार खालिक, मोहम्मद मखलूक। लेकिन या अब्दी अंतर मुराद व अंतर मुरीद, जो तू चाहता है वो मैं हूं, जो मैं चाहता हूं वो तू है। और दिया ऐसा पैकर, इरफान अली साहब तशरीफ रखते हैं, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंखे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। कैसा खूबसूरत, कैसा साहिब जमाल, कैसा साहिब कमाल, कैसा साहिब जलाल। क्यों?
سنو گے کیوں؟ کتاب کا نام روح البیان، لکھنے والے ہیں ملا اسماعیل حقی، برادران اہل سنت کے مشہور محدث۔ اچھا ایک بات کہہ دوں میں آگے بڑھنے سے پہلے، میری لغت میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے۔ کیوں؟ میری تعریف میں، میری لغت میں، میری سمجھ میں بس جو آل محمد کے کمال کا عرفان رکھتا ہے، جو مقام محمد و آل محمد کو سمجھتا ہے، نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے۔ جو مقام آل محمد میں قطر بیوت کرتا ہے، سر پہ امامہ بھی باندھ لے، میری نظر میں ملنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اب یہ نہ سمجھ لینا کہ میں علماء کی توہین کر رہا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، علماء کے قدموں کی خاک ہوں، نہیں علماء کی توہین نہیں کر رہا ہوں۔ آقائے محسن الحکیم طباطبائی کے زمانے میں حوض علمیہ میں کسی طالب علم نے چوری کر لی، خبر مشہور ہوئی کہ عالم نے چوری کر لی، تو آقا حکیم نے ارشاد فرمایا یہ نہ کہو، بھائی توجہ کرنا، آقا حکیم کہنے لگے یہ نہ کہو عالم نے چوری کی، جو کہوں چور عالم کے لباس میں آ گیا تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں علماء مقصر نہیں ہوتے، کچھ مقصر علماء کے لباس میں آ گئے۔ اب سننا کیا لکھا روح بیان کے لکھنے والے نے کہ پروردگار عالم نے برکت کا جوہر نکالا، عرفان علی صاحب توجہ، برکت کا جوہر نکالا تو اپنے حبیب کا سر بنا دیا، ذکر کی روح نکالی تو محمد کی زبان بن گئی، حیا کا عرق نچوڑا تو محمد کی آنکھیں بن گئی، حقیقت عبرت کو لیا محمد عربی کے کان بن گئے، شفق کی سرخی کو لیا اپنے حبیب کے لب تراش دیے، جنت کے شہد کو لیا اپنے حبیب کے لعاب کو بنا دیا۔ الحمدللہ حسن رحمان صاحب گفتگو زیادہ مشکل نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ۔ دیکھیے جس طریقے سے اپنے حبیب کا پیکر تراشا، پھر یاد کر لینا، برکت کے جوہر سے، ذکر کی روح سے، حیا کی عرق سے، جنت کے شہد سے، شفق کی سرخی سے۔ اب ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، یہ تعریف تو بڑی ہے، جو جس چیز سے بنتا ہے وہ چیز تو پہلے ہوتی ہے نا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ حیا کے عرق سے آنکھیں بنی تو حیا پہلے، محمد بعد میں، جنت کے شہد سے لعاب بنا تو جنت پہلے۔ بھائی محمد تو اس شخصیت کا نام ہے، کائنات میں کچھ نہ تھا مگر نور محمد تھا۔ پھر بنا کیسے؟ ہے نا بات؟ میں نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک سوال پیدا کیا ہے، یہ ہو کیسے گیا؟ ایک بات تم نے سن رکھی ہے کہ سرکار ختم مرتبت کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ یہ ایک بحث ہے۔
علامہ فخر الدین رازی نے اور شاہ ولی اللہ نے ایک توجیہ پیش کی کہ چونکہ سرکار ختمی مرتبت اصحاب کے حلقے میں باہر نکلتے تھے، اگر حضور کا سایہ ہوتا تو ممکن تھا کسی کے قدم حضور کے سائے پر پڑ جائے۔ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ کسی کے قدم اس کے حبیب کے سائے پر پڑے۔ تو اب تو فرق سمجھ لو نا، مادیت کا اور معنویت کا۔ کہیں یہ بھی گوارا نہیں کسی کے قدم سائے پر پڑے، کہیں کہتا ہے علی اپنے دوست سے اپنے قدموں کے ساتھ نبوت کے دوست پر بلند ہو جا۔ اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، سایہ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی موقع ملا انشاءاللہ گفتگو کروں گا، سائے کا وزن ہوتا ہے یا نہیں۔ چلو بتا دیتا ہوں، بہت کچھ چھوڑ کے چلتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام مسئلہ یہ ہے کہ جب طالب علم یہ سمجھنے لگ جائے میں عالم ہو گیا تو علم کہاں سے آئے گا؟ علماء کون؟ علماء وہ کہ جو پیغمبر سے ایسے تعلق رکھتے ہیں، جو کہتے ایسے حضور کے پیچھے پیچھے چلا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس سے بہتر تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اونٹنی کا بچہ بھی بڑا ہو کر اونٹنی بن جاتا ہے۔ نہیں اور سنو گے، فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے علم اس طرح بھرایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا جس طرح ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ کیوں؟ سمجھتے ہو، دودھ غذا سے بنتا ہے، لیکن غذا بہت سی طبعی اور کیمیاوی تبدیلیوں کے بعد دودھ بنتا ہے، لیکن پرندہ جو دانا بھراتا ہے ہو بہو ویسا ہی جیسا کھاتا ہے ایسا ہی پہنچاتا ہے۔ تو پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جا کر دیکھنا سورہ مبارکہ فرقان 25واں سورہ ہے، اس کی 45ویں آیت ہے، اور بڑے غور سے ترجمہ بھی سن لینا تو پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ علم تر الی ربک، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ میرا مولا ہی جانتا ہے کہ میں اس سورت سے اپنی گفتگو کو نبوت ہی پر رکھنا چاہتا ہوں۔ الی ربک، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ اب اس الی ربک میں جو لطف ہے، لیکن پھر طوالت ہو جائے گی، میں آگے بڑھا ہوں۔ کیفا مد الظل، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا؟ سائے پر بات کر رہا تھا نا، کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا۔ رکو، علم تر الی ربک، صیغہ واحد کے جمع کے ہیں جی، واحد کے ہیں نا۔ علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ چاہتا، صیغہ کس کا ہے؟ واحد کا نا۔ اب کہتا ہے ثم جعلنا الشمس، پھر ہم نے سورج کو دلیل بنا دیا۔
ہم کیسے ہو گیا؟ بس بھائی اس سے زیادہ نہیں. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو دلیل بنا دیا. کیا کیا؟ الم تری الی ربک، کیا تو اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا؟ کیف مد الظل، اس نے سائے کو کیسے پھیلایا. 2003 میں جو حضرات ہماری گفتگو میں موجود تھے، اگر ان کے ذہنوں میں محفوظ ہو پرانی عمارت میں، تو میں نے سایوں کے تسبیح و رکوع و سجود پر گفتگو کی تھی. آج ایک منزل آگے بڑھ رہا ہوں. کس کو پھیلایا؟ سائے کو. سوال یہ ہے جنت کے شہر سے نہیں، حیا کے عرش سے نہیں، برکت کے جوہر سے نہیں. برکت تو محمد عربی کے بعد آئی، حیا تو محمد عربی کا صدقہ ہے. تو ہوا کیا؟ الم تری الی ربک کیف مد الظل. اب آپ پوری طرح متوجہ تو پڑھ رہا ہوں سورہ واقعہ. اصحاب الیمین ہے، ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. یہ ترجمہ کر دوں کیا کہنا اصحاب یمین کا؟ وہ بے کانٹے کی بیریوں کے پاس ہوں گے، ظل ممدود پھیلائے ہوئے سایوں کے نیچے ہوں گے. بھائی سورہ فرقان میں سائے کو پھیلایا اور جنتیوں کو سائے کے تحت کر دیا. اب سمجھے کیا ہے بھائی؟ حبیب کا سایہ کیسے ہوتا، محمد کا سایہ کیسے ہوتا؟ اس نے محمد کے سائے کو لیا، کئی سائے سے زمین بنا دی، کئی سائے سے آسمان بنا دیا، کئی سائے سے جنت بنا دی. اس جنت میں اصحاب یمین آ گئے. جنت کچھ نہیں، محمد کے سائے کا نام ہے. بات آپ تک پہنچی نا؟ اس کا نام ہے ذات محمد. اب دیکھو معنویت اور مادیت کو سمجھنا. ویسے میں اس تفصیل تک نہیں جاؤں گا. میں نے جیسا کہ عرض کیا مجھے بھی بہت سنبھل کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. عبد کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے حرکات و سکنات سے معبود بلند ہو. عجیب بات کہہ گئی، معبود بلند ہو. یہ تو میرا بیان تھا، نہیں بھی لیتے جاؤ. کوئی ایسا موقع نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف اپنے ذریعے کرایا ہو. جب کرایا حبیب کے ذریعے اپنا تعارف کرایا. یہ نہیں کہ محمد وہ ہم نے بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم وہ ہیں جس نے ایسا رسول بھیجا. منصب میں رسالت توحید کی عطا کردہ ہے، لیکن ہے اس بلندی پر کہ خود توحید کے لیے قابل فخر ہے. فخر کر رہا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بس کل انشاءاللہ اس سے آگے انسانیت کی طرف، جسم و روح کی طرف بات کروں گا. بس آئیے سن لو. طے یہ ہوا اگرچہ کوئی عہدے میں چھوٹا ہو، لیکن اگر اپنے اعزاز میں، کام میں، اپنے منصب میں بلند ہو تو وہ بڑوں کے لیے تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے. بھائی ایک موقع پر حبیب کے ذریعے خود کو پہچانوایا. پھر ایک موقع ایسا آیا چادر میں تو پانچوں تھے. چادر میں تو پانچوں تھے. جبریل کہنے لگا یا رب ومن تحت الکساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ بس اب مجھے نہیں معلوم کہ میں خود کہاں پہنچ گیا. لیکن ایک بات سن لو، جبریل صبح شام اس گھر میں آتا تھا نا. کبھی چکی پیسنے آیا،
کبھی جھولا جھولانے آیا، کبھی تسبیح پڑھنے آیا، کبھی در عصمت کی پاس بانی کرنے آیا. آج پہچان نہیں رہا، آج پہچان نہیں رہا، آج پہچان نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ پڑھنا آ کر ایک ایک کو سلام بھی نہیں کیا، بس ایک ہی سلام. 6 تو 5 نا. نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے ابھی عرض کیا ہے نا بھائی نور الگ الگ ہو تو الگ الگ دیکھا جاتا ہے، جب نور ایک جگہ پر ہو. حیران ہوا. چلیے اچھا نہیں لگتا مجھے بخل کرنا، اس لیے عرض کر دیتا ہوں. قائم آل محمد یہ 7 انبیاء کی شباہتیں ہیں، اور ایک شباہت ایسی ہے جو اس حدیث قصہ سے متعلق ہے. ہم نے ایک مرتبہ آغاز کیا تھا اس درس کا، لیکن وہ سلسلہ تکمیل تک نہ پہنچا اور مجھ کو خود چھوڑنا پڑا اس سلسلے کو. بہرحال اس وقت وہ بحث نہیں چھیڑوں گا. تو شباہت کیا ہوتی ہے کہ جس کے سامنے ہو، جس کو دیکھا ہو، اس کو بھی پہچان نہ سکے. جبریل نے کہا کمال ہو گیا عزیزان محترم، یہ صبح شام کا آنے جانے والا فرشتہ نہ پہچان سکا، مباہرے میں نصارہ نے دور سے پہچان لیا. کا کچھ بتانا چاہتے ہیں، تعارف کا انداز کیا ہے، تعارف کا ذریعہ کیا ہے. فرمایا ہوم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو مرکز نبوت کون ہے؟ فاطمہ. مرکز رسالت کون؟ فاطمہ. مرکز امامت کون؟ فاطمہ. مرکز دیانت کون؟ فاطمہ. مرکز عصمت کون؟ فاطمہ. سارے کا سارا دین اسلام فاطمہ زہرا کا طواف کرتا ہے. بس اب سن لو یہ بات بھی، اگر بات یہاں تک آ گئی ہے. جب فرمایا نا اپنے حبیب سے اگر تیرا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتے. حبیب ایک اور کی طرف اشارہ کیا، اب پیکر بن چکے ہیں، قدیم سے آگے کی بات ہے. کہ حبیب اگر اس کو پیدا کرنا گوارا نہ ہوتا نا تو تجھ کو بھی پیدا نہ کرتے. اب محمد کا مقام بھی، علی کا مقام بھی ایک مرتبہ دونوں سے مخاطب ہوا. ایک نور کی طرف، ایک پیکر کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا اگر اس بیوی کو پیدا نہ کرنا ہوتا نا تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. محمد آل محمد صلوات. بس گفتگو ختم ہوئی. اب اس بیوی کے لیے اہتمام یہ ہوا. اب سننا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. عیسائیوں سے مقابلہ ہے. بھائی تم دلائل سے نہیں مانتے ہو، مباہلہ کرتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ابنانا و ابناکم کافی کلوز ہے، وہی جائے گا جو بیٹا ہوگا. انفسنا و انفسکم کلوز ہے، وہی جائے گا جو نفس پیغمبر ہوگا. نساءنا بناتنا نہیں ہے، بیٹیاں نہیں کہا نساءنا عورتیں. کتنا کھلا ہوا میدان ہے نا. قرآن میں آیات ہے یا نساء نبی ہے. مجھے تو بہت جلدی جلدی ختم کرنا. نساءنا و نساءکم ہماری عورتیں، تمہاری عورتیں. بیٹیاں بھی آ سکتی تھی، ازواج بھی آ سکتی تھی. بھائی سیغہ کھلا رکھا.
میدان وسیع رکھا بتانے کے لیے کہ اگر کوئی بیوی کرۂ ارضی پر عورتوں کے لیے معیار عمل ہے تو وہ صرف فاطمہ الزہرا ہے۔ محمد آل محمد صلی اللہ تو وہ گئی حجاب میں گئی، اس صورت سے گھر سے باہر بھی نہیں آتی تھی، کبھی خطبہ سننے بابا کا مسجد میں بھی نہیں آئی، لیکن آج دین کی نصرت تھی تو حجاب میں اس طرح چلی، آگے آگے حجاب رسالت ہے، پیچھے حجاب ولایت ہے، درمیان میں معیار حجاب ذات صدیقہ طاہرہ۔ ہے نا قربانی جو گھر سے نہ نکلی تھی، وہ گھر سے نکلی دین کی نصرت کے لیے، اور یہی پیغام آ کے بیٹی کو دیا، یہی پیغام بیٹی کو دیا، میں نکلی ہوں بس اتنی قربانی کی دین کو ضرورت تھی، لیکن بیٹی اگر دین کو اس سے بڑی قربانی کی ضرورت آن پڑے تو بیٹی نصرت سے پیچھے نہ ہٹنا، استعانت سے پیچھے نہ ہٹنا، مدد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ بس میں نے گفتگو کو تمام کیا، محرم کی 5ویں آ گئی، آج ثانیہ زہرا کو پرسہ دینا ہے، وہ زینب جس کا نام ہے زین اب، باپ کی زینت۔ ابن عباس جب کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو ایک جملہ ملتا ہے، حدثنا عقیلتنا، ہم سے ہماری عقیلہ نے بیان کیا۔ عقیلہ ثانیہ زہرا کا خطاب، اور ایک اور خطاب سنو گے، یہ کسی اور کا نہیں، معصوم کا دیا ہوا، انتی عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، یہ ہے زینب۔ اگر یہ تعارف آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکا ہوں تو کہتا ہوں جیسے سنا بھائی کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، بھیا میں تیرے ساتھ جاؤں، زینب چلنا، لیکن جانے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے آؤ۔ زینب اجازت لینے کے لیے چلی، حسین کے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں اٹھ گئے، پروردگار اجازت دلوا دینا زینب کو، ورنہ تو ہی بتا دے کل کو شام کے بازاروں میں ننگے سر کون پھرے گا۔ اجازت مل گئی، زینب چلی، مکے تک کا سفر تمام ہوا، مکے میں عبداللہ آئے، اور محمد کو شہزادی کے حوالے کیا کہ اگر حسین پر کڑا وقت آ جائے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا، ایک کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا، اور محمد بھی ساتھ ہو گئے۔ لیکن پورے سفر میں زینب نے ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا اور محمد کے سر پر دھوپ تو نہیں پڑ رہی، جب پوچھا تو یہی کہی علی اکبر کے سر پہ تو دھوپ نہیں پڑ رہی۔ اس طرح کربلا آ گئی، قربانی کا دن آیا، رات بھر بچوں کو بٹھا کے تیار کیا، بتایا بچوں جانتے ہو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، اور بچوں نے بھی وعدہ کر لیا اماں بس اجازت کروا دینا۔ آئے ویرانی میدان میں بہاروں کی طرح، گئے ہنستے ہوئے دنیا سے ستاروں کی طرح، گر پڑے خاک پر قرآن کے پاروں کی طرح، موسیٰ قبلے کی طرف سجدہ گزاروں کی طرح، گود میں خود شعیب والا نے اٹھائی لاشیں، شکر مادر نے کیا تیرے میں جوائی لاشیں۔ زینب نے سجادہ بچھا لیا۔